جی السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں یقین کریں پولیٹکس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ظاہر ہے اس میں میرے بچے بھی ہیں، میرے بہن بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں جو کہ پی ٹی آئی میں بھی ہیں، نون لیگ میں بھی ہیں، اور ظاہر ہے وہ میرے لیے بہت عزیز ہیں، بہت پیارے ہیں، لیکن حالات اس سٹیج تک آ چکے ہیں کہ نفرت اتنی شدید ہو چکی ہے ایک دوسرے کے خلاف کہ آپ کسی کے حق میں بات کریں اور دوسرا آپ کا دشمن آٹومیٹکلی بن جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اب جو حالات ملک کے ہیں اس میں بات تو کرنی ہے نا۔ اب باجوہ صاحب جو ہیں وہ بڑی انٹرویو فرما رہے ہیں پیچھے بیٹھ کے، جی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اب ساری اس وقت ملک کی جو ستیہ ناسی کی ہے نا، یہ باجوہ صاحب نے، جنرل فیض نے، ظہیر الاسلام نے، یہ 4-5 جرنیل ہیں جنہوں نے ججوں کے ذریعے، جو کہ اپنے آپ کو کوئی بابا رحمتے کہتا تھا، کوئی سسلین مافیا کا نام لیتا تھا، کچھ آج پتہ نہیں ان کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہے، اور پتہ نہیں کہاں وہ چلے گئے اس ملک کو برباد کر کے، ستیہ ناش کر کے۔ پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ عمران خان کے ذہن میں اتنی نفرت بھر دی گئی ہے دوسرے لوگوں کے خلاف، اپوزیشن کے خلاف اسپیشلی، کہ وہ اس کو سوائے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بس اس کو یہی نظر آتا ہے کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیر، یعنی کہ اس نے پالیٹکس کو اپنی ذاتی دشمنی بنا دیا، اور یہی نفرت کا بیج جو ہے نا وہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہر بندے میں بویا گیا ہے پورے پاکستان میں۔ اور کل رانا ثناء اللہ بھی پریس کانفرنس فرما رہے تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جناب ہم تو اب پوائنٹ آف نو ریٹرن تک آ گئے ہیں، بلکہ اس سے بھی بہت آگے نکل گئے ہیں، اب تخت یا تختہ ہوں گے، یعنی کہ وہ بھی سیدھے ہو گئے ہیں، مطلب آپس میں دشمنی میں۔ اور یہ سارا جو ہے نا وہ پاکستان کو سٹیج بنا کے اس کے اوپر یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے، اور میدان بنا کر اس پہ جنگ یہ لڑی جا رہی ہے۔ اتنے افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کا ستیہ ناش کرنے والوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور پوزیشن یہ ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے اور کوئی اس کو بچا نہیں پا رہا، بس ابھی بھی اپنی لڑائیوں میں لڑ رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہونا ہے کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم، یہ بچوں والی مثالیں ہیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ یہ چیز بن رہی ہے۔ اس پوری بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس وقت جو ہے نا نفرت، یہاں تو عمران خان کے لوگ حق میں ہیں یا خلاف ہیں، جو خلاف ہیں وہ غدار بھی ہیں، وہ ملک کے مطلب ڈاکو بھی ہیں، چور بھی ہیں، اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ فرشتے ہیں۔ یہی چیز نون لیگ والوں کی طرف سے بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی یہ جو بھی جس کا بھی یہ ایجنڈا تھا نا، ظاہر ہے کسی نہ کسی کا تو ایجنڈا تھا نا، یہ نفرت پھیلا کر آپس میں خانہ جنگی کروانے کا، تو وہ شروع ہو گیا ہے، ظاہر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہر بندہ جو ہے نا وہ ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا، فرد واحد کا سوچ رہا ہے، وہ کسی کی طرف بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نے ملک کا ستیہ ناش کرنے میں ابھی بھی وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ملک کو روکنے میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں۔ 8-8 منٹوں میں 9 بیلیں ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس پہ ان بیلوں میں جناب کس طرح بیلیں دی جا رہی ہیں، اس میں پیٹرول بم بھی پھینکے گئے ہیں، اس میں املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے، اس میں گاڑیوں کی بھی آگ لگائی گئی ہے۔ لیکن کس نے یہ کرنا ہے؟ جب آپ یہ کام نہیں کریں گے، کسی کو روکیں گے نہیں، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے نا اس ملک کا۔ تو یہ تکلیف ہے، اس میں غلط کو غلط، سچ کو سچ کہنا چاہیے، صحیح کو صحیح کہنا چاہیے، پھر ہی کوئی نظام چلے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں ہی اپنا ملک برباد کر رہے ہیں، اور عوام ہے وہ ماشاءاللہ بے حس ہے، بالکل اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے اور میری طرح ویڈیو بنا کے اپنا غصہ نکال کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اپنا حق ادا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ جو جتنا بڑا آئینی اور قانونی طور پہ اس ملک کا ذمہ دار تھا نا، وہ اتنا ہی پرسنل ہوا ہوا ہے، وہ اپنی ذاتی پسند ناپسند کے مطابق فیصلے کر رہا ہے، اس کو نہ عوام کی فکر ہے، نہ اس کو آئین و قانون کی فکر ہے، نہ اس کو ایون اپنی عزت کی فکر ہے، نہ اس کو اپنے ادارے کی عزت کی فکر ہے۔ بس اس کو یہی ہے کہ میرے دل میں جو آتا ہے نا میں نے وہ کرنا ہے، عوام جائے بھاڑ میں، میں نے زیادہ کوئی بولے گا تو میں توہین لگا دوں گا، بس یہی چیزیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بس ان ہاتھوں میں پہنچا دیا ہوا ہے جن کا کام ہی اس ملک کو برباد کرنا ہے، نہ کہ اس کو بنانا۔ یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں، دکھ ہوتا ہے مجھے اپنی بچوں کو دیکھ کے، اپنی عوام کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، جو کہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں، ظاہر ہے، اور لڑا رہے ہیں اوپر والے، اور اوپر میں بھی جنہوں نے یہ کیا ہوا ہے،
جنہوں نے یہ ساری رجیم چینج کی تھی اور جنہوں نے سارا کچھ یہ کیا تھا، وہ جناب ابھی بھی بڑے بڑے سگار لگا کے کوئی گولف کھیلتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے اور ٹھٹھے لگاتے ہیں، ہمارے اوپر ہنستے ہیں۔ ہم سب کو مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ کوئی ایسا سبب لگا کہ ان کی گردنیں کٹیں، یہ گردنیں کٹیں گی تو ملک بچے گا، ورنہ تو بس ایسے ہی ہے، آگے دن بہ دن ورس سے ورسٹ ہی ہونا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہونے۔ رہا الیکشن، تو الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، اس ملک میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے، بغیر کسی آپس میں کنسنسس کے، بغیر کسی سیٹلمنٹ کے، بغیر کسی جس پہ سارے الیکشن کمیشن بالکل انڈیپینڈنٹ ہو، حالات سارے انڈیپینڈنٹ ہو، ایک دوسرے کو رزلٹ کو مانیں تو پھر الیکشن کا فائدہ، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ کچھ اس طرح کا نظام بن جائے۔ جنہوں نے اپنے شوق پورے کرنے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اکلے کول ہیں اور ہمارے ہاتھ میں پاور، ان کو چاہیے آ کے گورنمنٹ سنبھالیں، چلا لیں اس کو، سنبھال لیں اگر سنبھال سکتے ہیں، ورنہ تو یہ ہے کہ بڑی تیزی سے یقین کریں لڑک رہے ہیں، بڑی تیزی سے کھائی کی طرف گر رہے ہیں اس میں بڑی تیزی سے۔ چلے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے کسی طریقے سے، اللہ تعالیٰ ہمارا پوری قوم کا حافظ و ناصر ہو۔ بہرحال دکھ ہوتا ہے جی، بہت دکھ ہے۔ السلام علیکم۔